دنیا نیوز میں خوشامدید، میں ہوں وہاب حسن۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ آغاز میں سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اظہار۔ اقتصادی تعاون، علاقائی استحکام، موسمیاتی تبدیلی اور عالمی سطح پر باہمی مفادات کے فروغ سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم پاکستان کی ترقی کے سفر میں یو اے ای کے اہم کردار کی تعریف۔ تجارت، تجدید توانائی، ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر و تجدید میں تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم پر زور۔ صدر یو اے ای کا پاکستان کے ساتھ اپنی دیرینہ شراکت داری کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر یو اے ای نے خود گاڑی چلائی، وزیر اعظم شہباز شریف ساتھ بیٹھے تھے۔ گاڑی میں دونوں رہنماؤں کی کافی دیر تک غیر رسمی اور خوشگوار گفتگو بھی ہوتی رہی۔ اہم خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ ایک مرتبہ پھر مؤخر کر دیا گیا۔ احتساب عدالت نے آج فیصلہ سنانا تھا، تاہم دوسری مرتبہ فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ ملتوی کر دی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا محفوظ فیصلہ ایک بار پھر مؤخر۔ احتساب عدالت فیصلہ سنانے کے لیے آج نئی تاریخ دے گی۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے 1 سال کے ٹرائل کے بعد 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا، جسے سنانے کے لیے 23 دسمبر کی تاریخ مقرر کی۔ تاہم عدالت نے یہ تاریخ ملتوی کر کے 6 جنوری مقرر کی۔ اب ریفرنس کا فیصلہ 6 جنوری کو بھی نہیں سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت فیصلہ سنانے کے لیے آج نئی تاریخ دے گی۔ پی ٹی آئی رہنما اور مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد قیصر کا تحریری مطالبہ دینے سے گریز، کہتے ہیں کہ ہم نے جو باتیں میٹنگز کے دوران کہی ہیں وہ منٹس میں آ چکی ہیں اور انہیں تحریری مطالبہ سمجھا جائے۔ کسی صورت مذاکراتی عمل کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم یہاں انتہائی اور مثبت فیصلوں کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے نکات واضح ہیں اور تحریری طور پر دینا رسمی کارروائی ہے۔ حکومتی کمیٹی کو وقت دے رہے ہیں، تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے۔ بانی پی ٹی آئی کے علاوہ جو لیڈرشپ ہے اس سے بھی رابطہ ہونا چاہیے۔ رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو نومبر کے مہینے میں نظر بندی کی آفر دی گئی تھی۔ یہ بات بانی پی ٹی آئی نے خود ان کو بتائی۔ 190 ملین پاؤنڈ فیصلہ ہونا ایک اچھا شگون ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے رہائی کے لیے ایگزیکٹو آرڈر کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے پروگرام ٹو نائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کی، کیا کہا مزید آئیے جانتے ہیں۔ میں نے جو بات کی تھی یہی بات خان صاحب نے کی تھی۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے انہوں نے پیشکش کی تھی ہاؤس اریسٹ کی۔ 22 نومبر سے شروع ہوئی یہ آفر اور پھر بعد میں یہ آفر 20 دسمبر کو رہائی کے۔ آفر کیسے آئی، کہاں سے آئی؟ پھر شگور صاحب سے آپ یہ سوال پوچھے نا۔ پاکستان تحریک انصاف، اور صاحب اس بارے میں باخبر ہیں سارے معاملے کے بارے سے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں اگر کوئی ایک شخص جو ہیں جو ان چیزوں کو جھٹلا سکتا ہے یا اس کو مان سکتا ہے تسلیم، وہ پھر شگور ہے۔ ایک اچھا ماحول بن گیا ہے۔ یہ میں ضرور دیکھ رہا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی عید الفطر سے پہلے ہوگی۔ کب سے پہلے ہوگی؟ عید الفطر سے قبل ہوگی۔ عید الفطر سے پہلے آپ خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں، یعنی اگلے 3 مہینے ہیں، تقریباً 3 مہینے سے کم ٹائم ہے۔ 2 مہینوں کے اندر انشاءاللہ ہوگا۔ خان صاحب جو ہیں اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر کا فائدہ اٹھائیں گے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ حکومت بانی پی ٹی آئی کو الیکشن شیڈیول دے دے، مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ پروگرام ٹو نائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کے دوران انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ مؤخر ہونا، 19 افراد کی رہائی جیسے اقدامات خوشائند ہیں۔ 31 جنوری تک یہ سلسلہ چلا، حالات مزید بہتر ہوں گے۔ جو القادر ٹرسٹ کا فیصلہ آگے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ آج سیکریٹریٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ کھول دیا ہے اسلام آباد کا، اس سے ایک ٹمپریچر نیچے آیا ہے۔ اگلے سٹیپ میں تو یہ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر چیمہ اور اعجاز چودھری صاحب، ان کی رہائی ہونی چاہیے نا پہلے، جو خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ خان صاحب کو لے آتے ہیں تو زبردست ہے۔ اچھا، خان صاحب کو لے کر ظاہر ہے آپ کی اگر حکومت میں ہو، سب سے بڑا چیلنج جو آپ کے ذہن میں ہوگا، جو سب سے بڑی سوچ اس وقت حکومت کے ذہن میں بھی ہے، جو خدشہ ہے، جو ڈر ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے نکلتے ساتھ سڑک گرما دینی ہے۔ تو اس حوالے سے ظاہر کچھ گارنٹیز وغیرہ بھی تو لی جائیں گی یار، کہ آپ یہ نہیں کریں گے، کم از کم گورنمنٹ کو فی الحال چلنے دیں گے۔ گورنمنٹ کو بھی تو اس میں فیور سب سے بڑا تو انہیں یہی چاہیے کہ استحکام آئے۔ لیکن سمر ایسے نہیں ہونا نا، جب ہونا ہے تو وہ ایک پورا شیڈیول طے ہو کے آئے گا کہ الیکشن کب ہونے ہیں۔ دیکھیں عمران خان تو الیکشن چاہتے ہیں نا، ایسے ہی حکومت نے ان کو یہ بتانا ہے کہ سر الیکشن اس وقت ہوں گے، چاہے وہ 6 مہینے بعد ہوتے ہیں یا 8 مہینے بعد ہوتے ہیں یا 10 مہینے بعد ہوتے ہیں۔
بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB45 کے 15 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ. تمام پولنگ اسٹیشنز پر ووٹوں کی گنتی مکمل. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آ گئے. پیپلز پارٹی کے میر علی مدد جتک کا 6,883 ووٹ لے کر پہلا نمبر، جبکہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے نصر اللہ بڑیچ نے 4,112 ووٹ حاصل کیے. JUI کے عثمان پرکانی 3,731 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے. عام انتخابات میں PB45 سے پیپلز پارٹی کے علی مدد جتک فاتح قرار پائے تھے. الیکشن ٹریبیونل نے 15 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا تھا. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی حسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کو دھرنوں اور احتجاج کے بجائے استحکام کی ضرورت ہے. PTI نے نیا پاکستان کا نعرہ لگا کر عوام کو گمراہ کیا. تشدد اور نفرت کی سیاست ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا. ناروال میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اگر کوئی راستے میں رکاوٹ نہ آئی تو انشاءاللہ تعالی پاکستان دنیا کی تیز ترین ترقی کرنے والی معیشتوں میں شامل ہوگا. PTI والوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا کہ ہم کوئی نیا پاکستان بنائیں گے. جنہوں نے پورے مشرق وسطی کے نقشے کو تبدیل کر دیا، وہ پاکستان میں بھی بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ جو ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، ہم نے ان کے عزائم کو ناکام بنانا ہے. ایٹمی طاقت کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ملک کے اندر انتشار پیدا کیا جائے، فساد پیدا کیا جائے، آپس میں لوگوں کو لڑایا جائے. DC گروہ پر فائرنگ میں ملوث 2 شرپسند گرفتار. پولیس رائے کے مطابق شرپسند DC پر فائرنگ سے متعلق FIR میں بھی نامزد ہیں. زیر حراست دہشت گردوں کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے. دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے.